ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے انسان، اگر شیطان تجھے برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا، بے شک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ یاد رہے کہ غصہ آنے کا ایک سبب شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے، اور جب کسی انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دو شخصوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا تو ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اسے پڑھ لیتا تو ضرور اس کا غصہ چلا جاتا۔ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے عرض کی، کیا آپ مجھے مجنون گمان کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں غصے پر قابو پانے کے فضائل ملاحظہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، زور آور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا، تم حور عین میں سے جس حور کو چاہو لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے اور غصہ آنے کی صورت میں اس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں حدیث پاک کی مناسبت سے غصہ کرنے کے دینی اور دنیاوی نقصانات ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، غصہ کرنے والا صبر، عاجزی اور انکساری جیسے عظیم اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر، فخر اور غرور کا مادہ پایا جاتا ہے۔ نمبر تین، غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا اور انہیں توڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اسے فالج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، اور یہ دونوں جان لیوا امراض میں سے ہیں۔ نمبر پانچ، غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ مخلص دوستوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر چھ، غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ کرنے سے بچنے اور غصہ آ جانے کی صورت میں اسے دور کرنے کے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔